میں امداد سمرو دو تین معاملات ہیں، بلکہ اہم ترین معاملات۔ ایک تو بلوچستان جو ان دنوں بہت زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے، بلکہ میں تو اب اس کو دہشت گردی سے بھی اگلی اسٹیج سمجھتا ہوں۔ یعنی بلوچستان میں باضابطہ طور پر انڈیا نے جنگ مسلط کر دی ہوئی ہے اور روزانہ حملے ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کوئٹہ پہنچے ہوئے تھے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم صاحب نے اجلاس میں خطاب کیا اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ ہمارا مشرقی ہمسایہ یعنی بھارت کروا رہا ہے۔ اب کیا فیصلے ہوئے اس ایپیکس کمیٹی میں اور اس کے اثرات کب ہمیں نظر آئیں گے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، ایک محاذ بھارت نے دہشت گردی کا کھولا ہوا ہے پاکستان کے اندر، دوسرا بھارت پاکستان کا پانی بند کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، تو اب اس کے خلاف بھی عالمی سطح پر تو آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کروشیا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ جو پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھارت عالمی قوانین کی، سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ہم بھارت کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے عرصے سے اس معاملے کو اجاگر کرتے آ رہے ہیں۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں 12 جولائی اتوار کو احتجاج کرے گی، ریلیاں نکالے گی بھارت کے خلاف، مرسوں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں کے نعرے کے ساتھ، تو اس پر بات کریں گے۔ اور ایک اور معاملہ ہوا ہے جناب، بلوچستان سے ہی اس کا تعلق ہے۔ سردار اختر جان مینگل صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، نواز شریف صاحب کے سابق اتحادی، عمران خان صاحب کے سابق اتحادی، اور ان دنوں دوبارہ وہ عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا اور استعفیٰ دے کر وہ ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ان کا استعفیٰ بڑے عرصے تک منظور نہیں کیا گیا، لہٰذا ان کو جو تنخواہیں تھیں اور دیگر مرات کی مد میں ان کے اکاؤنٹ میں، قومی اسمبلی کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہوتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے آج قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جا کر اور وہ ایک چیک اور ایک لیٹر جمع کروا دیا، 78,92,725 روپے کا چیک، یعنی جو انہوں نے قومی اسمبلی سے ان کو ریسیو ہوا تھا وہ انہوں نے سارا کچھ واپس کر دیا، یہ کہہ کر کہ کیونکہ میں رکن نہیں رہا تھا، کیونکہ میں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو لہٰذا مجھے برات نہیں چاہیے، تو آپ واپس لے لیں۔ اب اس پر ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہوا یہ کہ انہوں نے جو چیک کی تصویر شیئر کی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، اور اس کے ساتھ ایک لیٹر بھی منسلک ہے، 2 تصویریں انہوں نے شیئر کی، تو چیک بک یعنی اکیلا چیک نہیں تھا، وہ چیک بک کٹا ہوا چیک نہیں تھا، اس پر اماؤنٹ وغیرہ درج تھی، لیکن اس سے ابھی تک اس سے الگ نہیں کیا گیا تھا چیک بک سے، اس کے اوپر دستخط نہیں تھے اختر جان مینگل صاحب کے۔ سوشل میڈیا پر شور پڑ گیا کہ جی یہ کیا جعل سازی ہے، اختر مینگل تو جعل سازی کر رہے ہیں۔ اور مجھے بھی کچھ دوستوں نے کہا، تو میں نے کہا یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب وہ چیک جمع کروا رہے تھے تو اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذمہ دار افسر جو ان سے چیک وصول کر رہے تھے، تو انہوں نے بغیر دستخطوں کے چیک وصول کیسے کیا ہوگا؟ بہرحال کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں شور شرابہ کافی سارا مچ گیا، اور پھر فائنلی اختر جان مینگل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان جیسے ملک میں جہاں جعل سازی کوئی غیر معمولی جرم نہیں، دستخط شدہ چیک کو آن لائن شیئر نہ کرنا تو عام سی عقل سی بات ہے، سبمٹڈ اینڈ اپرووڈ۔ تو وہ انہوں نے یہ لکھا ہے، اور بات یہ لاجیکل ہے کہ اکثر لوگ اپنے دستخط، اور خاص طور پر جو ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ چیک بک وغیرہ پر جو دستخط کرتے ہیں وہ دستخط وہ عام نہیں کرتے، ظاہر اس سے جعل سازی کا ایک امکان ہوتا ہے۔ اختر مینگل کو ظاہر ہے یہ چھوٹا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے دیگر معاملات سے، لیکن یہ ایسی بات کا بدنگڑ بنانا کہ بس اٹا گندے ہلدی کیوں ہے، وہ والا معاملہ ہے، تو پر اس طرح کا پروپیگنڈا بہرحال ان کے خلاف شروع ہو گیا۔ تو وہ انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو اپنا چیک کے اوپر دستخط کیے، لیکن سوشل میڈیا کے لیے میں نے وہ صرف اماؤنٹ تھی اور قومی اسمبلی کے نام وہ چیک تھا، تو وہ میں نے جمع وہ اس کی تصویر میں نے شائع کر دی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر آج کوئٹہ میں تھے، اور وجہ ظاہر ہے سنگین وجہ یہ کہ دہشت گردی
کہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں، اور بہت بڑا نقصان دہشت گرد کر چکے ہوئے ہیں۔ 42 تو ڈی جے ایس پی آر نے کل اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھے، 15 اور یعنی 57 لوگ جو رپورٹڈ، باقی چھوٹے موٹے واقعات، چھوٹی موٹی دہشت گردی کے جو شاید رپورٹ نہ ہو رہے ہوں وہ الگ، تو وہ شہید ہو گئے 4-5 دنوں میں بلوچستان میں، جس میں زیادہ تعداد پولیس اور فورسز کی ہے۔ 11 پاک فوج کے جوان تو ایک ہی حملے میں شہید کر دیے گئے تھے بیلا وندر کے علاقے میں، اور جو حملہ ہوا تھا ایک اور اس میں جیونی کے حملے میں بھی 2 ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے، وہ 2-3 دن پہلے کا حملہ تھا، ایک کوسٹ گارڈ۔ تو صورتحال جو ہے وہ میں نے کہا کہ جنگ کی شکل اختیار کر دی ہوئی ہے۔ تو آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اس میں فیلڈ مارشل آصف منیر بھی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ اور گورنر بلوچستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نہیں تھے، وہ ان دنوں شاید وزیر خارجہ، وزارت خارجہ کے امور سر انجام دے رہے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی تھی آج۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے 4 دن کے واقعات کا ذکر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی مشرقی دشمن یعنی انڈیا وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے، اور دہشت گرد جو ہیں ان کو پیسے فراہم کر رہا ہے، ان کو وسائل دے رہا ہے، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور دہشت گرد افغانستان میں پناہ لیے ہوئے، اور بھی کچھ خارجی ہاتھ ہیں اس میں جن کے بارے میں یہاں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ اب ظاہر ہے وہ خارجی ہاتھ کون سے ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے شاید بڑے عرصے تک ہم چھپائے رکھا کہ کراچی پورٹ جو ہے وہ تباہ ہوتی رہے، اور اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے پڑوسی کا گھر جو ہے اس کو اندھیروں میں ڈبو دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ تو وہ بہرحال اس کا جب وزیر اعظم صاحب نے ذکر نہیں کیا تو میں نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرف انہوں نے ہلکا سا اشارہ دے دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کے خلاف سیاسی اور عسکری قیادت ایک صفحے پر ہے، دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا اولین ترجیح ہے، ہم مل کر دن رات اس فتنے کا خاتمہ کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، تمام وسائل استعمال کریں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ بالکل زبردست عزم ہے، لیکن ساتھ ساتھ بلوچستان کا معاملہ جتنا سنگین ہو چکا ہوا ہے اس میں صرف اور صرف آپریشنز یا دہشت گردوں کو کچلنا، ظاہر کچلنا ضروری ہے، ان کو جو بندوق اٹھاتے ہیں، جو نہتوں پر وار کرتے ہیں، جو ریاست کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، تو ان کا تو علاج وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، یعنی بندوق سے بات کرتے ہیں تو بندوق سے ہی بات کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ 3-4 رخی پالیسی ہونی چاہیے، ڈیٹرنس، ڈیولپمنٹ اور ڈائلاگ، لیکن پولیٹیکل لوگوں سے۔ اکثر میں بات کرتا ہوں تو مجھے دوست کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں سے ڈائلاگ نہیں ہو سکتے۔ بھائی نہیں ہو سکتے، ٹی ٹی پی سے بھی نہیں ہو سکتے، بی ایل اے سے بھی نہیں ہو سکتے، اس پہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل قوتیں ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، جو مسلح نہیں ہے، جو دہشت گردوں سے، بی ایل اے سے خوف زدہ ہو کر بیچارے سیاست چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کو انگیج کرنا۔ ان کو انگیج کیسے کرنا؟ ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کو جو ہے اپنے ساتھ جوڑنا، تاکہ عوام اور سیاسی لیڈرشپ کے درمیان جو خلا ہے، جو بی ایل اے پر کر رہا ہے، ہتھیار اسلحے والے پر کر رہے ہیں، اس خلا کو بھی تو خاتمہ کرنا ہے نا، تاکہ لوگ سیاستدانوں کی بات سنیں کہ بھائی یہ پرامن راستہ ہی ہے، اگر ہمیں بلوچستان کے حقوق چاہیے تو ہمارے پاس پرامن راستہ ہے۔ یہ بندوق والا راستہ بلوچستان کو حقوق سے بہت دور کر رہا ہے، نہ پھر وہاں سڑکیں بنتی ہیں، نہ اسپتال بن سکتے ہیں، کیونکہ دہشت گرد کچھ کرنے ہی نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے جو وزیر اعظم صاحب نے وہاں جا کر پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ وہاں کی، اور فیلڈ مارشل آصف منیر اور دیگر بیٹھ کر انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اور سخت آپریشنز کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی سرفراز بگٹی جو ہیں وہ کچھ حد تک بہتر کام کر بھی رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ڈیولپمنٹ ہوتی نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے بلوچستان جیسے شورشدہ علاقے میں فوری طور پر اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ اور اتنا بڑا علاقہ، مطلب
3 دن 4 گھنٹے بعد میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کوئی شہر آتا ہے, وہ بھی چھوٹا سا قصبہ نما شہر, آبادی نہیں ہے وہاں پر. تو ظاہر ہے وہاں پر تیزی کے ساتھ تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن فوکس ہونا چاہیے اور لوگوں کو پولیٹیکلی جوڑنا چاہیے اپنے ساتھ, اور دہشت گردوں کو کچلنا چاہیے. اچھا جی, اب کیونکہ یہ بھارت دہشت گردی بھی کروا رہا ہے اور بھارت نے پہلگام کی آڑ میں سنتاس معاہدہ ختم کر دیا تھا, اب تیزی سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی بھارت چناب کا اور جہلم کا پانی جو ہے ڈائیورٹ کرنے یا روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس کے خلاف حکومت نے اپنا عالمی کانفرنس کی اسلام آباد میں, جس کو عالمی ایکسپرٹس نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, وزیر خارجہ نے, سب نے خطاب بھی کیا. اب پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب نے کال دی ہے کہ 12 جولائی کو اتوار کو صوبہ بھر میں تمام اضلاع میں مرسوں سندھو نہ ڈیسوں ریلیاں ہوں گی, اور بھارت سنتاس معاہدے کی انہوں نے کہا خلاف ورزی کر رہا ہے. اس سے ہماری جو پورا کا پورا یہ ملک ہے, لوگ ہیں, ان کی زندگی اور موت کا یہ مسئلہ ہے, اور سندھو کے بغیر ظاہر ہے یہ خطہ نہیں آباد رہ سکتا, لوگ یہاں زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ ایک تہذیب ہے نا وادی سندھ کی, اور وادی سندھ کی تہذیب اس سندھو کی وجہ سے ہے. اور سندھو کو اکیلا ایک دریا کا نام نہیں ہے, یہ جتنے دریا ہیں, یہ ٹریبیوٹریز ہیں انڈس کی, دریا سندھ کی, جہلم, چناب, راوی, ستلج, بیاس, تو سندھو اس پورے سسٹم کا نام ہے. اور جب سارے مرج ہوتے ہیں پنجرت سے نیچے جا کر دریا سندھ میں, تو پھر وہ ظاہر سندھو ہی بن جاتے ہیں. اوپر سے آتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں, چائنا سے, تبت سے دریا سندھ. تو مرسوں سندھو نہ ڈیسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھارت سندھو دریا کی جو اپنی مین آرٹری ہے, مین دھارا جو ہے سندھو دریا کا مرکزی, اس کو کوئی بند کرنا چاہ رہا ہے, اس کو بند نہیں کر سکتا. بھارت کے پاس نہ گنجائش ہے نہ کیپیسٹی ہے کہ وہ سندھو دریا کے اوپر کوئی منصوبہ بنا سکے, کیونکہ وہ اتنے دشوار گزار علاقوں سے اور لداخ سے گزرتا ہے, اور لداخ کے بعد پھر پاکستان کے اندر جب داخل ہو جاتا ہے تو وہاں پر لداخ میں اتنی کوئی بھارت کے پاس جگہ ہی نہیں جہاں پر وہ کوئی پروجیکٹ بنا سکے. رن آف ریور کوئی چھوٹی موٹی ٹربائنس لگا کے کوئی وہاں پر بجلی پیدا کر سکتا ہے, اور ایسے ایک دو کوئی نیمو باجگو ٹائپ, میرا خیال اس طرح کا نام ہے اگر میں غلط نہیں ہوں, تو اس طرح کا کوئی پروجیکٹ انہوں نے شروع بھی کیا تھا. لیکن بہرحال وہ کوئی پانی روکنے کا پروجیکٹ نہیں ہے. مرسوں سندھو نہ ڈیسوں کا مطلب ہے کہ بھائی دریا سندھ کو جو دریا پانی دیتے ہیں آگے اٹک بھی ہے, اٹک بھی سندھو کا حصہ ہے, اور پیچھے کے کتنے دریا ہیں وہ بھی سارے سندھو کے حصے ہیں. تو یہ مرسوں سندھو نہ ڈیسوں کا کے نعرے کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے اپنے ملک کے اندر احتجاج کا تو بھارت کو فرق نہیں پڑے گا, یہ معاملہ عالمی سطح پر نہ صرف اجاگر ہونا چاہیے بلکہ دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ بھئی ہم بھی ایٹمی ملک ہیں, انڈیا بھی ایٹمی ملک ہے. ہم اور کچھ برداشت کر سکتے ہیں, ہمارا پانی روکیں گے, ظاہر سانس روکیں گے نا, تو پھر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے, تو پھر جنگ ہے تو جنگ سے ہی. تو حکومت کو کھل کر واضح پیغام بہرحال دیا بھی ہے کئی بار, لیکن دوبارہ دینا چاہیے, کیونکہ بھارت چناب اور جہلم کے اوپر منصوبے تیزی کے ساتھ بنا رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا, اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینلز پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینلز پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.